نے سمجھا کہ ہم فتح پا گئے، جیت گئے، امام حسین کو ہم نے قتل کر دیا، امام حسین مر گئے، لیکن نہیں، جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے وہ کبھی مرتا ہی نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے۔ ان کی سوچ ایسی تھی، اللہ یہ کہہ رہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ امام پاک آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ لوگوں نے امام حسین کو قتل کرنے کے بعد اسی پر بس نہیں کیا یزیدیوں نے، اور بہت زیادہ ظلم و ستم کیے انہوں نے۔ جیسے ہی امام حسین شہید ہوئے، یزیدیوں نے اپنے گھوڑے جو ہے امام حسین کے خیمے کے پاس دوڑائے، امام حسین کے خیمے کو پھاڑ ڈالا، پردہ نشین عورتوں کے سروں سے چادر کھینچی، امام حسین کے کپڑے نکالے، امام حسین کا صافہ بھی نکالا، ان کی انگوٹھی بھی نکالی، آپس میں بانٹ لیا۔ اہل بیت حضرت زینب، امام حسین کی بیوی حضرت شہر بانو و رباب، اور جو چھوٹے بچے تھے اور زین العابدین تھے، ان تمام لوگوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا اور قیدی بنا کر کے میدان کربلا سے کوفہ کی طرف لے گئے۔ جان دی لیکن بات کو جانے نہ دیا، جان تو دے دی لیکن بات کو جانے نہ دیا۔ مرحبا ذرت ابن حسین، سر کٹا دیا لیکن بات کو نہ جانے دیا۔ امام عالی مقام نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن اسلام اور رانا کی شریعت کو بچایا۔ اب یہ لوگوں نے کیا کیا، ان کو سب کو قیدی بنا کر کے کوفہ کی طرف لے جانے لگے۔ خود ابن سعد 11 محرم کو میدان کربلا میں رکا اور اس کے جتنے بھی ساتھی مر گئے تھے سب کو جمع کر کے اس نے کیا کیا، جنازے کی نماز پڑھائی اور سب کو دفن کر دیا، لیکن امام حسین اور ان کے اہل خاندان والوں کے جنازہ نماز نہیں پڑھائی، نہ انہیں دفن کیا۔ بتاؤ مجھے ایمان والو، کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ ابن سعد اور اس کے ساتھیوں کی نماز قبول ہوئی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جو اولاد رسول کا دشمن ہے اس کی نماز بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں۔ یہ آج نہیں سمجھا تو مرنے کے بعد تو انسان ضرور سمجھے گا۔ اب حضرت زینب، زین العابدین، شہر بانو، حضرت رباب اور ان کی نوکرانی شرین اور چند کچھ عورتیں تھی، سب کو بیڑیا ڈال کر کے میدان کربلا سے ابن سعد نے جو ہے کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور امام حسین کے سر اقدس کو اور باقی جو شہداء تھے ان کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر کے یہ لوگ میدان کربلا سے کوفہ کی طرف نکلے۔ جس کی آنکھیں کھلی ہیں، جس کی عقل سلامت ہے، جس کے ایمان دل میں تھوڑا بھی ایمان باقی ہے، تو وہ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کے سر اقدس کی کرامت کو دیکھ کر کے بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اب امام حسین کا سر مبارک خلی بن یزید کے قبضے میں آیا۔ خلی بن یزید بہت آگے نکل چکا تھا۔ راستے میں جاتے جاتے ایک راہب کے گریجا گھر کے پاس رکا۔ گریجا گھر سمجھتے ہیں نا، چرچ۔ راہب یعنی وہ عیسائی تھا، تو یہ نیزے کو امام حسین کا سر لگا کر کے سب سے آگے نکل پڑا اور باقی لوگ پیچھے تھے، اس لیے یہ گریجا گھر کے پاس رکا۔ تو راہب نے گریجا گھر میں سے جھانک کر دیکھا، چونکہ وہ خلی بن یزید کو پہچانتا تھا۔ اے خلی، یہ کس کا سر ہے؟ تو خلی کہتا ہے یہ حسین کا سر ہے۔ کون حسین؟ علی شیر خدا کے بیٹے، یعنی جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کے داماد علی۔ ہاں وہی علی۔ پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے؟ کھولی کہتا ہے وہی سمجھ لو۔ راہب عیسائی کو بھی یہ معلوم ہے کہ سب سے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ ہے، اور جب تک محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے تب تک نجات ہونے والی نہیں۔ ان کے انجیل میں بھی لکھا ہے۔ اب وہ چونکہ پڑھتا تھا انجیل، اس نے کہا اے خلی، میں تجھے 10,000 درہم دیتا ہوں۔ کتنے؟ اس زمانے کے 1400 سال پہلے کے
10,000 درہم آج کی کتنی اہمیت رکھتے ہوں گے؟ ابزو قبضو. اے کھلی 10,000 درہم دیتا ہوں صرف ایک رات کے لیے، یہ سر اقدس مجھے دے دے. دیکھیے ایمان والا نہیں ہے لیکن امام حسین کے سر اقدس کی کتنی عظمت کر رہا ہے. 10,000 درہم دینے کو تیار. اب کھلی نے پہلی اپنا ایمان بیچا تھا دولت کے لیے، اب وہ کہاں انکار کرتا. اس نے کہا ابھی لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں، میں آگے پہنچا ہوں، آج کی رات رہنے دے، 10,000 درہم تو ملیں گے. پہلے ہی ابن زیاد کو اپنا ایمان بیچ چکا، تو اب 10,000 لینے میں کیا جاتا. اس نے سر دیا. اب دیکھیے وہ راہب عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہے، لیکن اس نے انجیل میں پڑھا تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی عظمت بھی اللہ تعالیٰ نے انجیل شریف میں نازل فرمائی. اب اس نے لیا سر اقدس کو، صاف کیا، پانی سے دھویا اور ایک اونچے مقام پر رکھا، اور رات بھر جو ہے اس سر اقدس کے پاس ادب سے کھڑا رہا. آدھی رات گزری تو راہب کیا دیکھتا ہے کہ امام پاک کے سر اقدس سے ایک نور نکلا. ایک نور نکلا. وہ نور تمام کمرے کو روشن کرتا ہوا کمرے سے باہر آسمان تک پہنچ گیا. جب راہب نے دیکھا کہ امام حسین کے سر اقدس سے نور نکل رہا ہے، میرا گھر کو روشن کر رہا ہے، میرے گھر سے بھی آگے آسمان کی طرف چل رہا ہے، تو راہب یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، اے امام علی مقام، بے شک تم زندہ ہو، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، اور میں آج ہی کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین کے سر اقدس کو گواہ رکھ کر کے عیسائی مسلمان ہو گیا. پڑھے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفینا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.